حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز، صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ اذیت میں ہے۔ تو فرمایا عورت جہنمی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ہو تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور یہ آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ یار یہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر لو، تو وہ اس بات پہ بگڑ جائے گا کہ میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، اور پھر وہ ضد میں آئے گا، اوباش لڑکوں کو اپنے مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور مزدور کی بیٹیوں کو تنگ کرے گا، آوازیں کسے گا، کبھی دروازے کے سامنے کوڑا پھینک دے گا، کبھی روڑا اٹکا دے گا۔ تو اس لیے حضور فرماتے، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، ہمسایہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے۔ اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا۔ اس نے باہر لکھ کے لگا دیا، 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا گوانڈی مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لیں لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اور کچھ ہمسائے تو ایسے ہوتے ہیں، لوگ دعائیں کرتے ہیں یہ مریں گے تو ہم 2 دیگے چڑھائیں گے، یعنی کہ زبان کی تلخیاں کیا دعائیں من سے نکلیں گی؟ تو جو اچھا ہمسایہ بچھڑ رہا ہے تو جانے نہیں دیا۔ اسی طرح یعنی تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے۔ فیصلہ کیا دیا؟ جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ معمول کی نمازیں ہیں، معمول کے روزے ہیں، لیکن ہمسایہ خوش ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے؟ میٹھے بول، اچھے اخلاق ہے۔
امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جن کا نام نامی اس میں گرامی جابر بن سلیم ہے۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ اللہ اکبر، میٹھی میٹھی باتیں سنی، من میں اتر گئی، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ دوستان عزیز، جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھو، موسم حج جائے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکات دو۔ جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی، لا تسبن احدا، فرمایا جابر بن سلیم کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ناراض نہیں ہونا، ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ وہ بچپن میں گالی نے ہنس دیا اور جب وہ رات کو افراد خانہ جمع ہوتے ہیں نا تو باقاعدہ اس کو چھیڑا جاتا ہے تاکہ یہ گالی والا ماحول پھر پیدا ہو۔ اگر وہ گالی نہ دی جائے تو باقاعدہ اس سے تقاضا کیا جاتا ہے، ذرا دادا ابو کو سناؤ۔ یہ کوئی سنانے والی چیز ہے؟ بھائی یہ تو اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا نا کہ ہماری تلخیاں، ہماری ناچاکیاں بچوں نے ہم سے سیکھا ہے۔ بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے۔ آپ نے گالی کا ماحول گھر میں رکھا تو اس نے گالی سیکھی۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنی زندگی سے گالی کو نکال دیتے، لیکن ہم نے کہا ذرا ابو کو بھی سناؤ، یہ کوئی سنانے والی چیز ہے؟ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی ہے۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے یار، 1 مہینہ ہوا ہے آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول آپ نے فراہم کیا ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آؤ میں آپ کو ایک ماں کی کہانی سناتا ہوں جس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا۔ اس بچے کا نام بختیار کاکی ہے رحمت اللہ علیہ۔ مدرسے بھیجا، استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا۔ 14 پارے سنائے، استاد بڑے متاثر ہوئے، کہا بیٹے جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے ہیں، منزل خوب ہے۔ تو عرض کیا کہ استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمذ طے نہیں کیے۔ تو استاد پوچھنے بیٹا یہ دولت پائی کہاں سے؟ تو عرض کیا کہ میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لی ہے۔ ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا کسی کو گالی نہیں دینا، اور ہم قدم قدم پہ دیتے ہیں۔ ہم کسی کو کہیں نا کہ یار گالی نہیں دینا چاہیے تو ہم کہتے زبان پک گئی ہے۔ وہ بھائی زبان کے تو فتنے ہیں، یہ جنت میں لے جائے گی اور یہ جہنم میں بھی لے جائے گی۔ سادی کہتے ہیں یہ تخت پہ بھی بٹھاتی ہے اور زمانے کی خاک بھی چھنواتی ہے۔ زبان کے تو فتنے ہیں۔ ہم اپنے بچپن میں ایک نعت پڑھا کرتے تھے کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ یہ زبان تو حضور کی مدح و ستائش کے لیے تھی لیکن ہم نے گالی دی۔ میرے نبی فرماتے مرغے کو گالی نہ دو، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ جملہ لیجئے گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ اور بھائی جس کو مصلے پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی کیا کرو۔ جمعرات کو کاپی پینسل لے کے چھت پہ نہ چڑھ جایا کرو،
اور بہانے بہانے سے پوچھا حافظ جی آج کتنی گرائی ہوئی ہے؟ کتنی ہوگی یار؟ وہ 2 4 500 روپیہ ہوتا ہے تو اس پہ بھی ہمیں اعتماد نہیں. جس شخص پہ آپ کو اتنا بھی نہیں اعتماد کہ وہ 2 400 روپیہ اگر اکٹھا ہوتا ہے وہ خود کھا جاتا ہے. فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے، نماز ہی نہیں ہوتی. جسے مصلی دو، جسے ممبر پہ بٹھاؤ، اس کی عزت بھی کرنا چاہیے. پہلی نصیحت فرمایا کسی کو گالی نہیں دینا. آج کی اس بزم میں وعدہ کیجئے آج کے بعد ہم گالی نہیں دیں گے. یقین یعنی ایک ہفتہ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لو، آپ کے گھر سے گالی نکل جائے گی. میاں بیوی کی ناچاکیاں، تلخیاں اولاد کے سامنے آتی ہیں، سیکھتے ہیں بڑوں سے. جابر کہتے حضور نے مجھے ایک اور نصیحت فرمائی، جابر بن سلیم، نیکی کو حقیر نہ جاننا. دیکھیے ہم روزانہ فیکٹری، کارخانہ، آفس، بازار جاتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی نہ کوئی پتھر آ جاتا ہے اور ہم اسے دیکھ کر کے احتیاط سے گزر جاتے ہیں. لیکن یہ کبھی بھی خیال نہیں گزرا کہ یار میں تو احتیاط سے گزر گیا، میرے بعد کوئی میرا مومن بھائی ان راہوں سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے الجھ نہ جائے. تقاضا تھا کہ ہم رک کر کے اس پتھر کو سائڈ پہ کر دیتے. راستے میں کانٹے نظر آئے اٹھا کے پھول رکھتے، لیکن ہم اس خیال سے گزرے کہ اس کا اجر کیا ہوگا. اللہ بڑا مہربان ہے دوستو، وہ چھوٹی چھوٹی اداؤں پہ بندوں کو بخش دیتا ہے. رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا ذرا سنائیں قبر میں کیسے ہیں؟ کہا الحمدللہ، قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ تو فرمایا کہ ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے، میں پھر لکھ لوں گا. کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی. بخاری کے لفظ ہیں، آقا فرماتے ایک عورت جنگل سے گزر رہی تھی اور وہ کردار کی اچھی نہیں تھی. اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، دل میں رحم پیدا ہوا، موزہ اتارا، پانی بھرا، کتے کو پلایا. رحمت خدا بندی جوش میں آئی تو اللہ نے اس عورت کی مغفرت فرما دی. پیاسے کتے کو پانی پلانے والی جنت میں جا رہی ہے. او بھائی، اگر آپ دکھی انسانیت کے کام آؤ، بھوکوں کو کھانا دو، برہنہ کو لباس دو، پیاسے کو پانی دو، پیادہ کو سواری دو، جنت ملے گی. جنت میں اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند فرمائے گا. حوض کوثر کے جام ملے گے، جنت کے جوڑے نصیب ہوں گے. جابر بن سلیم کو میرے نبی نے ایک اور نصیحت فرمائی کہ جابر جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. لیکن ہم لوگ سٹیٹس کو بہار رکھتے ہیں. دیکھیے ہم مذہبی لوگ ہیں اور میں ان لوگوں کی بات کروں گا جو دین کے نام پہ دھندا کرتے ہیں، دین کے نام پر کاروبار کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی نشاندہی کرنے لگا ہوں. غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے نا تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے. کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے. ایک چیچا وطنی سے، ایک بہاول نگر سے، ایک منڈی بہاول دین سے 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے پاس آیا، اس کو نظر انداز کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس صرف آنے جانے کا کرایہ ہے، نذرانہ دینے کے لیے پاس کچھ نہیں. اس کو نکر میں بٹھا کے کہا یہاں وظیفے میں مشغول ہو جاؤ. دیکھیے وظائف کی تو کمی نہیں ہوتی یار. جب ہم کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، ایک وظیفہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا ملتا ہے. سالک راہ سلوک میں منازل طے کرتا ہے. وظائف کی کوئی کمی نہیں تھی. وہ تو بیچارہ کوئی دکھڑا کہنے آیا تھا. وہ سمجھتا تھا یہ کندھا ایسا ہے جہاں سر رکھ کے رہوں گا تو میرے کچھ دکھ کم ہوں گے. لیکن اسے نظر انداز اس لیے کیا گیا کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. لیکن وہ واصف علی واصف کہتے ہیں نا، تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. اس نے دل سے اپنا کہا تھا، اسی میں عافیہ جانی، وظیفے میں مشغول ہو گیا. لیکن تھوڑی دیر بعد ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا، آگے پیچھے اس کے خدام تھے اور وہ سیدھا حجرے میں چلا گیا. اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیجتے تو میں خود ہی آ جاتا. بتائیے یہ رویے اور جو بات باہر بیٹھے نے سنی ہوگی اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ہمارے رویے ایسے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا. تو جس سے بھی ملو تو خندہ
یہ میں آپ سے بھی عرض کروں گا، آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو، نشے نہیں پیدا ہوتا نا۔ اور واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ لیکن ہم کہتے ہیں اوقات میں رکھو۔ اوقات کس کا نام رکھا ہے؟ وہ ساگر صدیقی نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے۔ ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں، یہ اونچ نیچ، یہ کمی چودھری کا امتیاز ہمارے دیہاتوں میں آج بھی پایا جاتا ہے۔ وہ میاں صاحب نے کہا نا کہ بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ ہم نے معیار کس چیز کو بنایا؟ بس دولت تو آنے جانے والی چیز، آج کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ لیکن فرمایا جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والا بوڑھا 70 سال ہے، یہ اللہ کی طرف کی تقسیم ہے یار، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ اور وہ جانوروں کو چارہ ڈالنے والا ہے، اس کو 10 سال کا بچہ گالی بھی دیتا ہے، برا بلا بھی کہتا ہے، لیکن اسے منع نہیں کیا جاتا، اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں آتا۔ کیوں؟ ہم سمجھتے اس نے کام کو سمجھنا شروع کر دیا، اب یہ سیانا ہو گیا، ذمہ دار ہو گیا۔ یہ کیسی ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس کو بڑوں کے ساتھ بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ مجھے اچھا لگا، میں پچھلے دنوں جھنڈ تھا یہ کوہاٹ کی طرف، تو ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک تھا، تقریباً ایک دن وہ میرے ساتھ ہی رہے، سفر میں تھے، تو انہوں نے مجھے ایک بات سنائی کہ وہ کہتے میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں تو باہر میرا بیٹا چوکیدار کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، وہ سامنے دیکھ رہے تھے، کیمرے لگے ہوئے تھے۔ کہتے میں اسی وقت باہر آیا اور میں نے کہا بابا جی انہوں نے میرے بیٹے نے بدتمیزی کی آپ سے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بچہ ہے۔ تو کہتے اسی وقت میں نے اس کے منہ پہ 2-4 تھپڑ مارے اور کہا معذرت کرو بابا جی سے، باپ نے بچپن میں حیا سکھائی تو وہ بڑا ہو کر بڑوں کا بے ادب نہیں ہوگا۔ جب حوصلہ افزائی کریں گے کہ تو نے کام کو سمجھنا شروع کر دیا، اب تو سمجھدار ہو گیا ہے، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ جب آپ بھی اسی صف میں کھڑے ہوں گے جس صف میں وہ بوڑھا کھڑا تھا۔ وہ گالی آپ کو بھی آ سکتی ہے، وہ تھپڑ آپ کے منہ پہ بھی آ سکتا ہے۔ اولاد کو تو حیا سکھانی چاہیے نا۔ تو جس سے بھی ملو تو خندہ، یار میں تو کہتا ہوں بھائی کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو، کبھی کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، کبھی کبھی اس سے مشورہ بھی لیا کرو۔ تیرا کیا خیال ہے یہ میں کام شروع کرنے لگا ہوں، آپ کا قد چھوٹا نہیں ہوگا، عزت دینے سے کبھی عزت کم نہیں ہوئی، یہ ہمیں کسی نے غلط بتایا ہوا ہے۔ یہ جہالت کی بات ہے کہ آپ کہو کہ انہیں اس کی حد میں رکھو، یہ حدیں ہم نے قائم کی ہیں۔ اسود ایمان لایا نا تو عرض کی حضور مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا وہی جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے، جس صف میں وہ کھڑے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا۔ اسلام تو یہ ہے نا، یہ دیواریں ہم لوگوں نے کھڑی کی ہیں یار، انہیں توڑو، لوگوں کو محبت دو، لوگوں کو عزت دو۔ ایک بہت بڑے اسکالر وہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، بہت بڑا نام تھا، باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا تھا، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا بیٹا کھانا کھا لو۔ اچھا اس نے نظر اٹھائی تو کانوں کا دھوکہ لگا، غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے؟ خیر وہ پھر کام میں مصروف ہو گیا، پھر آواز آئی بیٹا کھانا کھا لو۔ اس نے ادھر ادھر نظر اٹھائی، کوئی نظر نہ آیا، ششدر ہوا، اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ تو آپ فرماتے بیٹے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو۔ اچھا اس نے جھاڑو وہیں رکھا، تو کیا اس نے ہاتھ دھو کے وہ دسترخوان پہ آگے بیٹھ گیا؟ نہیں دوستو، اس نے دوڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی اس کے بچے تھے۔ وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے۔ اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، دلائل نہیں دیے، 2 میٹھے بول بولے ہیں، دامن ایمان سے بھر رہا ہے۔ دین تو رویوں کا نام ہے نا یار، مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا درد سوغات بن گئی۔ وہ نہیں مرتا بندہ جو عزت دیتا ہے۔ یہ ہمیں کسی نے غلط بتایا ہے کہ تمہارا سٹیٹس کیا ہے، تم کہاں کھڑے ہو اور کس سے بات کر رہے ہو۔ اس طرح تو تمہاری حضور فرماتے جو گھل مل کے رہتا، گھل مل کے، جنہوں سے گھل مل کے کہنے ہیں نا، گھل مل کے رہتا ہے، فرمایا وہ جہنم کی آگ سے دور رہتا ہے۔
یہ بت توڑنے چاہیے یار، لوگوں کو عزت دینا چاہیے۔ تو فرمایا جس سے بھی ملو تو خندہ۔ آج سے وڑیچہ والا کے لوگ بلا امتیاز، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ جو ہے بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، بلا امتیاز آپ لوگوں سے مسکرا کے ملنا شروع کر دو، یقین جانو آپ کو ایسا لگے گا کہ پورا جہان ہی مسکرا رہا ہے۔ تیسری نصیحت، جس سے بھی ملو تو خندہ، پیشانی سے ملو۔ کچھ لوگوں کے مزاج بدل جاتے ہیں۔ دیکھو تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، روشنی دیتی ہے، سکھاتی ہے۔ کچھ لوگ پڑھ جائیں نا تو ان کی گردنوں میں سریا نہیں آتا، گارڈر آ جاتا ہے۔ وہ اسی جو نا وہ نشے میں رہتے ہیں کہ میرے جیسا پورے گاؤں میں کوئی نہیں۔ بھائی اچھی بات ہے، آپ اتنا پڑھے لکھے ہو اور تمہیں بڑوں سے بولنے کی تمیز بھی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے علم تو روشنی ہے، علم سکھاتی ہے، علم سکھاتا ہے ہمیں۔ اور اگر بندہ علم پڑھ کے پڑھنے اتے مان کری نا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کا ہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ یعنی اگر یہ طبقہ علماء میں یہ بات آ جائے، یہ کسی یعنی کہ کوئی اور علوم پڑھے ہیں اس کے